نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الصافات کی آیت نمبر 139 تا آیت نمبر 148۔ یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے تھے، ان پر بھی وحی نازل ہوتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک صحیفہ بھی نازل فرمایا تھا۔ آج جو بائبل موجود ہے اس میں 5 ابواب ابتداء میں تورات کے ہیں اور باقی 39 صحیفے ہیں جو باقی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان میں سے حضرت یونس علیہ السلام کا صحیفہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد زبور ہے، اور پھر آخر میں 4 انجیلیں بھی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا وطن اصلی شام یا فلسطین کا علاقہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مبعوث فرمایا۔ دریائے فرات کے کنارے عراق میں ایک مشہور شہر تھا، شہر نینوا، اس کی طرف مبعوث فرمایا گیا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 850 سال پہلے گزرے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جس شہر کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ ایک متمدن شہر تھا، وہاں پر ایک بادشاہ بھی تھا، اور وہ لوگ ایک منظم زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو وعید سنائی کہ اگر اب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پھر انتظار کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو عذاب کی وعید تو سنا دی، اور اس کے بعد بستی سے خود نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ یہ ان کی ایک اجتہادی خطا تھی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار انہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ان کو حکم ملتا تب ہی ان کو نکلنا چاہیے۔ سورۃ القلم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، آپ اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ بن جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ ان کی صرف ایک اجتہادی غلطی تھی، اور اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ گئی۔ کسی عام بندے پر یا کسی عام مومن پر ایسی معمولی خطا پر پکڑ نہیں ہوتی، مگر انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند و برتر ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں،
اس لیے اس قسم کی اجتہادی خطا پر بھی وہ آزمائش میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی سے معمولی لغزش تو ہو سکتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی، مگر انبیاء علیہ السلام کو یہ گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی شہادت خود قرآن پاک دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے سورۃ یوسف میں کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے زلیخا کے دام فریب سے بچا کر فرمایا کہ ہم اس طرح اپنے بندوں کو برائی اور بے حیائی سے دور رکھتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام تو ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الصاد میں ہے کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد جیسی خصوصیت سے ممتاز کیا ہے، اور وہ ہمارے برگزیدہ اور منتخب بندے ہوتے ہیں، وہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں کسی طرح بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی کسی لغزش کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اپنا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ہمارے لیے جو حکم ہے اور جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی جب دعاؤں کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پھر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے لغزش سرزد ہو جانے پر دعا کی تھی، سورۃ انبیاء میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا تو انہوں نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح دعا فرمائی، سورۃ قصص میں ہے کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا پس مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ لفظ آتا ہے، سورۃ اعراف میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ کوئی بالقصد اور ارادے کے گناہ تو نہیں تھے بلکہ معمولی لغزشیں تھیں، مگر انبیاء علیہ السلام نے اپنے منصب کے پیش نظر ان کو بھی ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان بہت بلند اور رفیع ہوتی ہے، اس لیے معمولی سی لغزش پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کو اپنی معمولی سی لغزش بہت بڑی غلطی نظر آتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام قوم کو وعید سنا کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر۔ تو فرمایا کہ اذ ابق الی الفلک المشحون، جبکہ وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ بستی سے نکل کر دریا کے کنارے پہنچے تو اس وقت ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی کھڑی تھی، آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے، مگر ہوا یہ کہ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو وہاں پر کشتی رک گئی۔ دوسری کشتیاں تو آ جا رہی تھیں مگر وہ رکی ہوئی تھی۔
کشتی کے ملاحوں نے خطرے کا اعلان کر دیا کہ کشتی پر بوجھ زیادہ ہے اور اس حالت میں دریا کو عبور نہیں کیا جا سکتا، نہیں کشتی آگے چل سکتی ہے، لہٰذا اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ایک آدمی کو دریا میں پھینک دیا جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے سامان بھی تو پھینکا جا سکتا تھا، انہوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو پھینکنے کا ارادہ کیوں کیا؟ تو فرماتی ہیں کہ ان کا دستور تھا اور ان میں یہ گمان پایا جاتا تھا کہ کشتی میں جب کوئی آقا سے بھاگا ہوا غلام سوار ہو جائے تو کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور کشتی خطرے میں ہوتی ہے۔ تو اسی گمان کی بنا پر انہوں نے سوچا کہ کوئی آقا سے بھاگا ہوا غلام سوار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اب کشتی ہماری خطرے میں ہے۔ تو وہ چاہتے یہ تھے کہ ایسے شخص کو جو غلام ہے اور بھاگا ہوا ہے اسے دریا میں پھینک دیا جائے تاکہ باقی مسافروں کی جان بچائی جا سکے، مگر اب فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون سا کشتی میں سوار ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ آخرکار یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے اور جس شخص کے نام پر قرآن نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے۔ فساہما، پس یونس علیہ السلام بھی قرآن اندازی میں شریک ہو گئے۔ فکان من المدحضین، پس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں، یعنی قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ اور اس کے بعد پھر بار بار انہوں نے ایسا کیا اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ لوگوں کو اعتبار نہیں آ رہا تھا کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، شکل و صورت بتا رہی تھی، تو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے غلام ہو سکتے ہیں۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام خود سمجھ گئے تھے کہ اپنے آقا سے بھاگے ہوئے وہ خود ہی ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ باقی لوگوں کی جان بچانے کی خاطر مجھے اپنی جان کی قربانی دے دینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہی دریا میں پہنچے، آگے ایک مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لیا، یعنی سالم نگل گئی۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور آپ اس وقت ملامت والے تھے، یعنی اپنی لغزش پر خود اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مختلف روایات ہیں اس بارے میں، کہیں پر 7 دن کا ذکر ہے، کہیں پر 3 دن کا، کہیں پر 40 دن کا اور کہیں پر 1 دن کا ذکر ہے۔ بہرطور جتنا اللہ نے چاہا مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو فرمایا پروردگار عالم نے فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر آپ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو دوبارہ اٹھائے جانے تک یعنی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھتے اور آپ اس کے پیٹ میں ہی قید رہتے۔ اور وہ تسبیح جو آپ نے پڑھی سورۃ انبیاء کے اندر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے پاک ہیں، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں ہوں، یعنی میرا اپنا قصور ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح بیان کی تو اسے ان فرشتوں نے سنا جو عرش کے گرد موجود ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار یہ کمزور اور نحیف سی آواز کس کی آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے یونس کی تسبیح ہے جو اس وقت سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا وہی یونس علیہ السلام ہیں جن کے نیک اعمال ہر روز آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہاں وہی یونس ہے۔ پھر فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کی کہ اپنے بندے کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔
حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دعوت المکروب دعوت ذنون، فرمایا کہ مصیبت زدہ آدمی کی دعا یہی یونس علیہ السلام والی دعا ہے، یعنی جو شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا اور ان الفاظ سے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور اسے مصیبت سے رہائی عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مصیبت زدہ بندہ جو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے گا تو اس دعا کی برکت سے وہ اس مصیبت سے چھٹکارا پائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ فرمایا فنبذناہ بالعراء، ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، وہو سقیم، اور آپ بیمار تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سلامت رہے، ہڈیاں اور گوشت بھی سلامت رہا، مگر اوپر کی کھال جو تھی متاثر ہو گئی اور وہ بہت نرم ہو گئی تھی۔ اسی حالت کو بیماری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ان پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی جس نے آپ پر سایہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کا سالن بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے بڑے سائز کے ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں کہ ان پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ تو کدو کی یہ بیل حضرت یونس علیہ السلام کی نازک کھال کے لیے آرام و آسائش کا ذریعہ بن گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خوراک کے لیے بھی انتظام فرمایا، اور ایک ہرنی کو روزانہ بھیج دیا جاتا جس کا دودھ آپ پی لیتے تھے۔ جب آپ تندرست ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس اپنی بستی کی طرف جانے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی والوں کو عذاب کی وعید سنا کر چلے گئے تھے تو پیچھے عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ بستی والوں نے وہ آثار دیکھے تو وہ خوف زدہ ہوئے، اور وہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکلے اور ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے توبہ اور استغفار کرنے لگے، چیخ اور پکار کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی تلاش کرنا شروع کیا تاکہ ان کو ساتھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام تو نہ ملے، پر قوم اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر اور شرک پر اس نے توبہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان کی طرف آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو کر اللہ کے حکم سے قوم میں واپس آئے تو لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سورۃ یونس میں ہے کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، یہ انسانی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ کسی قوم پر عذاب نمودار ہونے کے بعد اس کو نجات مل گئی ہو، یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ جس بستی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اس کی آبادی تقریباً اتنی ہی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1,20,000 کی آبادی تھی۔ فرمایا فآمنوا، وہ لوگ ایمان لے آئے، کفر و شرک اور برائی گناہ نافرمانی سے باز آ گئے۔ فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچایا۔ جب تک وہ لوگ ایماندار رہے اللہ کی طرف سے انہیں آرام اور راحت ملتا رہا، اور پھر جب زمانہ بدلا، لوگ بدلے، پرانی روش اختیار کی، شرک و بدعات کی طرف وہ لوگ واپس پلٹے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، تو پھر وہ انعام و اکرام کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان پر بند کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔